بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا یہ واقعہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول سے لیا گیا ہے۔ ایک دن جب کچھ لوگ ابو جہل کے اکسانے پر سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پتھر پھینک رہے تھے تو اس منظر کو دیکھنے والا ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، جو اپنے وقت کے مشہور پہلوان سمجھے جاتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اس شخص نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حمزہ، تیری غیرت اور حمیت یہ کیوں کر گوارا کرتی ہے کہ لوگ تیرے بھتیجے کو سنگسار کریں، برا بھلا کہیں، اور تو جو دلیروں اور بہادروں میں شمار ہوتا ہے اس کی کوئی مدد نہ کرے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے مارتے ہیں، انہیں زد و کوب کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دشنام بھی دیتے ہیں، تو ان کی حالت دگرگوں ہو گئی، اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ میرے بھتیجے کو جو دشنام دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس شخص نے جب چند ایسے الفاظ کو دہرایا جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ان کے لیے استعمال کرتے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ عرب زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو انتہائی اہمیت اور وقت دیتے تھے۔ عرب قبائل میں دشنام گوئی کرتے وقت کسی قریبی رشتہ دار کا نام لینا ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ کسی قبیلے کے کسی بھی فرد کو برا بھلا کہنا ایسا تھا جیسے پورے قبیلے کو توہین کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی قبیلے کے تمام ارکان آپس میں خون کے رشتے میں منسلک ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینکنے والوں اور انہیں دشنام دینے والوں کا سرغنہ ابو جہل ہی ہے۔ وہاں پہنچ کر ابو جہل کی بری طرح پٹائی کر دی اور کہا، اے ابو جہل، تو سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے آسرا ہے اور اس کا کوئی نہیں، اور اسی لیے تو اس پر پتھر برساتا ہے اور اسے دشنام دیتا ہے؟ لیکن اب جان لے کہ آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اور آج کے بعد جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشنام دے گا تو اس کا واسطہ مجھ سے ہوگا۔